دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ ذکر اور فکر در زیارت عاشورہ کے عنوان سے یہ چوتھی نشست آپ کی خدمت میں ہے کہ فرمایا تو انسان ہے اپنی فکر کی وجہ سے، تمہاری قیمت ہے، تمہاری ارزش ہے، وہ تمہاری فکر ہے۔ جتنا تو فکر کو بلند کرے گا اتنا تمہارا وجود بلند ہوتا رہے گا۔ دنیا میں ہر شے لمیٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے تجھے ان لمیٹڈ فکر دی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی میموری یا میموری کارڈ آپ لے لیں، اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے۔ 30 GB ہوگی، 200 GB ہوگی، اب TB ہو گئی، 2 TB ہو گیا، لیکن فرمایا یہ جو تمہاری فکر ہے اس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے۔ جتنا بھرنا چاہو اس کے اندر بھرو، یہ تجھے اختیار دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی موبائل ہوتی ہے، چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے، آپ کتنی چیزیں خریدتے ہیں، موبائل کی میموری بھر جاتی ہے، اس کے بعد دوسرا موبائل خریدا جاتا ہے، دوسری میموریز خریدی جاتی ہیں، لیکن میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے ایک میموری دی ہے، ایک فکر دی ہے۔ تو جتنا اس کو مطالب سے بھرنا چاہے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اب تیرے اختیار میں ہے تو سال میں 2 مہینہ حسین کی مجلس سن، تیرے اختیار میں ہے تو 10 دن مولا کی مجلس سننے آئے، تیرے اختیار میں ہے تو پورا سال ہر روز علی کے نہج البلاغہ کو پڑھے۔ اختیار تجھے دیا، اور یہ فکر تمہاری باڈی میں ایکشنز کو پیدا کرتی ہے۔ اسی فکر میں محبت ہے، اسی فکر میں نفرت ہے۔ کسی کے فکر میں یزید کی محبت ہے اور کسی کی فکر میں حسین کی محبت ہے۔ یہ آپ مت سمجھیے، یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے کہ میری لعنت ان پر بایعت تابعت، جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے اتباع کی، رضیت بہ، بیعت بھی نہیں کی، اتباع بھی نہیں کی، اس کے عمل پہ راضی رہے، اس پر بھی لعنت۔ آج جو یزید کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے، مطلب دعا کر رہا ہے کہ اے خدا اس پر رحمت بھیج، اس کا مطلب میں اس کے عمل سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا نام آتا ہے اور آگے کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کہیں، حالانکہ میں کبھی نہیں کہتا، حضرت تو آپ کہہ سکتے ہیں، جناب تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ قطعاً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ نے رضی اللہ عنہ کہا اس کا مطلب یہ ہوا اے خدا تو اس سے راضی ہو جا۔ کس چیز سے راضی ہو جا؟ اس کے عمل سے راضی ہو جا۔ جو یزید نے ظلم کیا تو ظلم سے راضی ہو جا، اس کا مطلب رضیت بے ہے۔ یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے۔ اگر تو اس کے عمل سے راضی ہے تو حسین تجھ پر بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ جو یزید کو رحمت اللہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، رضی اللہ عنہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو یہ کوشش کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے عمل سے راضی ہو گیا تو آواز آتی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام سے پکارا جائے گا۔ دنیا میں تو جس کی سوچ کو فالو کرتا تھا اور جس کی سوچ سے راضی تھا، قیامت کے دن اسی سوچ کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ فخر ہے کہ شیعہ قوم یزید کی فکر سے راضی نہیں ہے، حسین کی فکر سے راضی ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ حسین کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ اس ملک میں علمی میدان تو ہے ہی نہیں، نہ ہی علمی خطابت کی یا گفتگو کی کوئی گنجائش ہے۔ جب سے یہ مسئلے چھڑے ہیں، اور موضوع بھی میرا زیارت عاشورہ تھا، مجھے بہت بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ کافی ان موضوعات کو میں اب چھیڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ مسائل ایسے ہیں، حالانکہ انہی کی کتابیں ہیں، انہی کے حوالے ہیں۔ یعنی آج انسان اس منبر سے قال رسول اللہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔
آج آپ پاکستان میں جو مسلم کنٹری ہے جہاں پر رسول خدا کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ رسول خدا فلاں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے۔ جب ایک جناب پیدا ہوئے جن پر لعنت ہے زیارت عاشورہ میں، جب ان کے والد رسول خدا کے پاس، کیونکہ مکے اور مدینے کی رسم تھی، اسلام کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ رسول خدا کے پاس لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اے حبیب خدا اس کا نام آپ انتخاب کریے، لیکن یہ بچہ جب رسول کے پاس لایا گیا تو رسول نے کہا اس پر بھی لعنت ہے، اس کے باپ پر بھی لعنت ہے۔ یہ حدیث تو میں نے کل بھی کہا، محمد علی مرزا نے بھی پڑھی، اب یقیناً اس پر بھی پرچہ ہوگا، لیکن وہ بچ جاتے ہیں پرچوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری بات بھی کہہ دیتا ہے، شروع میں بھی حضرت لگا دیتا ہے، آخر میں بھی رضی اللہ عنہ لگا دیتا ہے، لہٰذا وہ بچ جاتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے سال شاہ نجف میں یہ جملہ کہا تھا، عجیب، آپ کتاب پڑھیں گے آپ تعجب کریں گے کہ تاریخ اسلام کی ایک شخصیت ہے جن کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہے اور بھرپور اس پر امام نے لعنت بھیجی ہے۔ اور طبری کا لکھنے والا جب تاریخ میں جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے فلاں رضی اللہ عنہ کے 4 بزرگوار دعوے دار تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا اس نے مجھے مقام تعجب میں ڈالا، وہ لفظ تھا بزرگوار۔ 4 بزرگوار، 4 اسلام کی عظیم ہستیاں دعوے دار تھیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اور یہ لکھا جاتا، یہ مقام تعجب ہے کہ فلاں حضرت رضی اللہ عنہ نے فلاں حضرت رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، اور کہا جس رضی اللہ عنہ کی محبت میں قتل کیا گیا وہ بھی رضی اللہ عنہ تھا۔ عجیب ماحول، ایک عجیب سوچ، یہ علمی میدان نہیں ہے۔